آخری بات عرض کر دوں، آخری بات عرض، بد نگاہی کوئی کرے قدرت اس کو چھوڑتی نہیں، بہت غیرت والا ہے میرا رب، بد نگاہی کوئی کرے۔ امام حسن بصری کے دور میں ایک شخص حافظ قرآن تھا، حفظ بھول گیا، حفظ بھول گیا۔ وہ علم کوئی یوں ہی نہیں بھولتا، یاد رکھنا، اگر کوئی علم بھول رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ آنکھیں آوارہ ہو گئی ہیں، اللہ ہم سب کے حال پر رحم کرے۔ حافظ قرآن تھا، حفظ بھول گیا۔ اب ایسا مت سوچنا کہ جو لوگ بھول گیا اب آپ اسی کو بولے کہ اب چلو وہ ایسے، بدگمانی نہیں کرنا کسی سے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہم لوگ بہت جلدی بدگمان بھی ہوتے ہیں نا۔ بھول گیا امام حسن بصری کا، حضور میں بھول گیا قرآن، وجہ فرمایا کیا تو نے فلاں عورت کو پاپ کی نظر سے نہ دیکھا، اس کی وجہ سے تو قرآن بھول گیا۔ کوئی کرے۔ اس سلسلے میں آخری جو بات عرض کرنا تھا وہ کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، بہت دل کے کانوں سے سننا۔ اس کے راوی ہے ہمارے مرشد حضرت سیدنا امام ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالی۔ اس واقعے کو حضرت امام شعیب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، اور بھی کتب کے اندر امام ابن الجوزی نے بھی اس کو لکھا ہے، اور ماضی قریب کے ہمارے بزرگ محقق دورہ حضرت علامہ فیض احمد اویسی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ ان تینوں کتابوں کا اتنے مجموعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے راوی کون ہے؟ امام ابو بکر شبلی۔ امام ابو بکر شبلی فرماتے ہیں ہمارے دور کے بہت بڑے محدث تھے، جن کو 30,000 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ زبانی یاد تھی۔ تھوڑا آپ غور کریں کہ 3 حدیثیں یاد کرنا بڑی چیز، اگر کوئی 40 حدیث یاد کر لے، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں تبلیغ کے لیے کوئی 40 حدیث یاد کر لے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو عالم کی حیثیت سے اٹھائے گا۔ بڑی بات ہے حدیث یاد کرنے کی، بہت برکت ہے حدیث کی۔ 30,000 حدیث اس محدث کو یاد تھی، ان کا نام نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ جب اس طرح عبرت کی باتیں ہوں تو اللہ والوں کا نام نہیں بیان میں مناسب سمجھتا ہوں۔ 30,000 حدیثیں یاد تھی، اور 7 قرأت میں قرآن شریف پڑھنا جانتے تھے، 7 قرأت کے ساتھ ان کو قرآن حفظ تھا۔ پہلے ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ 7 قرأت کے ساتھ قرآن حفظ کرتے تھے۔ خود ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی 7 قرأت کے حافظ تھے، یعنی آپ نے 7 قرأت کے ساتھ قرآن حفظ کیا تھا۔ اس طرح اور بھی ہمارے بزرگ، تو وہ جو بزرگ تھے 7 قرأت کے ساتھ قرآن یاد کر چکے تھے، اور بڑے محدث، بڑے عالم، انہوں نے حج کا ارادہ کیا، ان کا سفر حج تھا، اور آپ نے اعلان کیا کہ میں حج کو جا رہا ہوں، اس لیے کہ اس دور کا بھی طریقہ تھا کہ اہل علم کے ساتھ لوگ حج کرنا پسند کرتے تھے۔ حج کے لیے جا رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ سینکڑوں علماء تیار ہو گئے، ان کے شاگرد مریدین، اور بھی بغداد کے مزید لوگ، کہ چلو اتنے بڑے محدث حج کے لیے جا رہے ہیں، ہم بھی ساتھ ہو جائیں۔ مجھے حیرت ہے اس قافلے میں طاؤس العلماء سید الطائفہ ہمارے مرشد سرکار سیدنا جنید بغدادی۔ یہ جنید بغدادی کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ جب سرکار غوث پاک جنید بغدادی کا نام لیتے تھے تو ادب سے آپ یوں اشارہ کرتے تھے، سر کو جھکانے کا اشارہ فرماتے تھے۔ اتنے بڑے بزرگ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، 7 سال کی عمر میں مکہ المکرمہ میں آپ کو طاؤس العلماء کا لقب ملا تھا، اس لیے کہ مکے میں ایک مسئلہ حج کا آ گیا تھا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ آپ اپنے ماموں، اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا سر سختی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حج پہ گئے تھے۔ مکے کے تمام علماء خاموش تھے اس مسئلے پہ۔ 7 سال کی عمر میں سیدنا جنید بغدادی نے اس مسئلے کا جواب دیا، تو مکے کے ان علماء نے بیک زبان ہو کر آپ کو طاؤس العلماء کا لقب عطا فرمایا۔ صرف 7 سال کی عمر میں طاؤس العلماء کا لقب ان کو عطا کیا گیا۔ ایسے بزرگ سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنید تو جنید ہے، پھر اگر ان کی بات ہونے لگے تو پھر مشام جاں معطر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جن کے بارے میں میرے مرشد غوث پاک کہتے ہیں امامی و شیخی شیخ جنید البغدادی، کہ وہ میرا امام ہے، میرا پیر ہے، جس کو جنید بغدادی کہا جاتا ہے۔
غوث پاک جس کو امام کہیں، غوث پاک جس کو اپنا شیخ کہیں، اس شخصیت کا نام ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی۔ حضرت جنید بغدادی اس قافلے میں، اس سفر میں ساتھ ہیں، اور آپ کے مرید حضرت سیدنا امام ابو بکر شبلی رضی اللہ، جو ہم پڑھتے ہیں نا بیر شبلی شیر حق، دنیا کے کتوں سے یہ وہی شبلی امام ابو بکر، اپنے وقت کے سید العاشقین، بہت بڑے عشق والے، بڑے عظیم مجذوب صاحب حال بزرگ، یہ دونوں ساتھ تھے۔ اب اسی کو حضرت ابو بکر شبلی بیان کرتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں کہہ رہا ہوں۔ قافلہ روانہ ہوا، شیخ نے، اس محدث نے کہا کہ ہم لوگ کوئی بھی زیادہ سفر ساتھ نہ لے، ہم اس تقوی کے ساتھ جائیں گے، اس تقوی کے ساتھ مکمل توکل پر، مکمل توکل پر، صوفیانہ فقر کے ساتھ ہم جائیں گے۔ حالانکہ قرآن کہتے ہیں حج کے لیے نکلو تو زیادہ سفر ساتھ لو، لیکن قرآن نے یہ بھی کہا کہ بہترین زیادہ سفر تقوی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن کے خلاف کیا ان لوگوں نے، نہیں، وہ جو زیادہ سفر تقوی تھا نا اس کو ساتھ لیا، جو اصل زیادہ سفر ہے۔ تو فرمایا کہ ہم فقر کے ساتھ، شان فقر کے ساتھ نکلیں گے۔ قافلہ نکلا، چند منزل پر پہنچا، یہ بزرگ آپ نے لوگوں کو، دھوپ تھی، دوپہر کا وقت تھا، ایک گرجا کی دیوار کے سائے میں کہا آرام کر لو۔ آرام کے بعد آپ لیٹے تو آپ کو فکر ہوئی، توجہ کرنا، غور سے سننا، آپ کو فکر ہوئی، اتنے بڑے محدث کی بات کر رہا ہوں، فکر ہوئی۔ جب فکر ہوئی کہ پانی کیسے آئے گا، کون لائے گا پانی، تو جو امیر قافلہ تھا اسی نے سوچا میں نہیں پانی پلانا ان کو۔ آپ نے مشکیزہ اٹھایا اور مشکیزہ لے کر کے آپ پانی ڈھونڈنے لگے۔ گرجا کے سامنے نہر تھی پانی کی، آپ نے جیسے ہی مشکیزہ جب پانی کے قریب اس میں ڈالنا چاہا، نہر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ چلو پانی مل گیا سفر میں۔ اس دور میں سفر میں پانی ملنا مطلب زندگی ملنے کے مترادف تھا، بڑی بات تھی اس وقت، اس لیے کہ لوگ اسی طرح سفر کرتے تھے۔ جیسے ہی مشکیزہ پانی میں ڈباتے ہیں، ایک خوبصورت سا چہرہ پانی کے اندر بطور عکس نظر آتا ہے، بڑا حسین چہرہ تھا۔ اگر میں اس کو، اس چہرے کے حسن کو بیان کرنا چاہوں تو ہندی شعراء کے لب و لہجے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں، اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ اس کا چہرہ بنارس کی صبح ہے یا متھرا کی شام، اتنا حسین و جمیل اس کا چہرہ تھا۔ اور اگر علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں میں اس کا حسن بیان کروں تو ایسا لگے کہ اس کے رخسار نہیں تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی کسی جھیل کے اندر کسی لالا نے آنکھ کھولی ہو، لالا کا پھول ابھی کھلا ہو، اس کے ہونٹ نہیں بلکہ یا لالے یمن تھے، اس کے دانت نہیں، یوں لگتا تھا جیسے در عدن کو ابھی ابھی کان سے لا کر کے سجا دیا گیا ہو۔ اس کے بال کیا تھے، ایسا لگتا تھا جیسے سنبل کا پودا، اللہ اکبر۔ اور اس کا باغپن دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے لاکھوں تتلیوں نے اپنا باغپن اس کے وجود ناز میں نچوڑ دیا ہو۔ اس سے زیادہ اگر ہم بات کریں تو شاید مناسب نہیں ہوگا، اتنا حسین و جمیل چہرہ پانی کے اندر دیکھا۔ معاملہ کیا تھا، طریقہ کیا تھا، جیسے ہی عکس نظر آیا فوری طور پر چہرہ پھر جاتا، لیکن دیکھا، حسن نے کھینچا، اپنی طرف کھینچا، اللہ اکبر۔ کسی مقناطیس میں اتنی کشش نہیں ہوتی جتنی حسن میں ہوتی ہے، واللہ اگر تلواریں کند ہو جائیں تو حسن والوں کی نگاہیں قتل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ ہزاروں تیر کمان سے چلنے والے اتنے کامیاب نہیں ہوتے جتنا نظر کا تیر جو ہے انسان کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کام کر جاتا ہے۔ اسی لیے تو میری قوم کے جوانوں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ اللہ اکبر، ہزاروں ہتھیار قوم مسلم کو اتنا تباہ نہیں کر سکتے جتنا شراب کے چند گھونٹ اور حسن کی لعنت انسان کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ آج میری قوم شراب و شباب میں ڈوب گئی، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ میری قوم کے جوانوں، قوم کا سرمایہ لٹ رہا ہو، بیت المقدس پر صلیبی تمہیں آنکھیں دکھا رہے ہو، حرمین طیبین میں اسلام تمہیں خطرے میں نظر آ رہا ہو، اور اس کے باوجود بھی ہم شراب کی سرائیوں کو اونڈے لیں گے، ہم شراب کے پیالے منہ کو لگائیں گے، ہم شباب کے اندر ڈوب جائیں گے، ہم اب بھی شب غزل منائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں مسلم امہ کے جنازے بے گور و کفن تڑپ رہے ہو، ہم ان کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعا بھی
بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. یاد رکھنا ممکن ہے ہتھیار میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی تقوی والے مومنوں کی دعا میں طاقت ہے. الدعاء سلاح المومن. دعا ہتھیار سے کم نہیں ہے. لیکن کوئی روتی ہوئی آنکھوں سے رودیائی ہوئی آواز سے رب کی بارگاہ میں مناجات تو کرے. جب تک راتوں کو رونے والے جوان میری قوم میں موجود تھے اس وقت تک بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا جا رہا تھا. اس وقت تک دنیا کے ممالک پر اسلام جو ہے وہ غالب نظر آتا تھا. جب سے راتوں کو رونے والے رخصت ہوئے, راتوں کو شراب پی جا رہی ہے, راتوں کو ہوٹلوں میں ٹائم پاس کیا جا رہا ہے, عورتوں کو پاپ کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے, زنا کے اڈوں پہ جایا جا رہا ہے, حتیٰ کہ اپنے رشتے کی بہنوں کو بھی چھوڑا نہیں جا رہا ہے, اس وقت سے تباہی مقدر ہو گئی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اللہ اکبر. ہوا کیا, جیسے ہی عکس اس لڑکی کا نظر آیا, نظریں چار ہوئی پانی کے عکس میں, اور پھر پلٹ کر دیکھا حسن کی ملکہ کھڑی تھی. تو کون ہے؟ کہا کہ میں اس گرجا کا جو راہب ہے اس کی ایک لوتی ناز کی پلی ہوئی بیٹی ہوں. آنکھیں چار ہوئی اور دل دے بیٹھے. سب چھوٹا, قافلہ چھوٹا, یہ چھوٹا, وہ چھوٹا, سب چھوٹا. تیرا باپ مجھ سے شادی کرے گا تیری؟ اس لیے کہ اہل علم تھے, فوراً نکاح کا پیغام دیا کہ میں میرے باپ سے بات کر لوں. اس کے باپ سے کہا تو آپ کی یہ بیٹی سے آپ شادی کر. ایک لوتی بیٹی بڑی ناز سے پالا ہے, اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. پوچھتا ہوں اس سے, پوچھ لو. لڑکی ہوشیار تھی بہت, اپنے آپ کو دانا سمجھتی تھی. اس نے کہا یہ مسلمان ہے, شادی کروں گی اس سے, لیکن اس سے کہہ دو ایک شرط ہے. دروازے پہ کان لگا دیا اس محدث نے. کیا شرط ہے؟ اس سے کہو وہ عیسائی بنے, مذہب اسلام چھوڑ دے. راہب کو لگا کہ یہ تھوڑا مشکل ہوگا, راہب کو لگا, لیکن کان جیسے لگا کر آواز ہے نا, اس سے کہو کہ وہ عیسائی مذہب اختیار کر لے. اس محدث نے فوراً کہا مجھے منظور ہے. انا للہ و انا الیہ. یہاں اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہتا ہوں, آج کا ماحول شاید ایسا نہیں ہے, لیکن آپ سے کہتا ہوں کسی لڑکی کے لیے رسول اللہ کا دامن چھوڑنا, اسلام چھوڑنا, یاد رکھنا جو مقدر میں لکھی ہے نا وہ آپ کو ضرور ملے گی. وقت کا انتظار کرو, اپنے مذہب سے وفا کرو, ہر نعمت ملے گی. اسلام سے وفا کرنے پہ خدا ملتا ہے, کیا نہیں مل سکتا. آج کل کے نوجوان لڑکے اتنے اتالو کیسے ہو گئے, اتنے غیر سنجیدہ کیسے ہو گئے, اور لڑکے تو لڑکے, لڑکیاں غیر سنجیدہ کیسے ہو گئی. واللہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا. وقت آنے دو, وقت کا انتظار کرو. میں تو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہاں جناب زلیخا, کہاں جناب یوسف. ایک شام میں پیدا ہوا, دوسرے یمن کے پرے کنارے پر, لیکن قدرت نے ملایا تو مصر میں ملایا. ملانے کے ایسے انداز آتے ہیں. میں کبھی کبھی تصور میں سوچتا ہوں کہ کیا آل پیغمبر بھی کسی کو گڑھے میں پھینکتے کنویں میں؟ بھائیوں سے کیوں پھینکوایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگ بھائیوں کا پھینکنا تو دیکھتے ہیں, مصر کا تخت کیوں نہیں دیکھتے, مصر کا تاج کیوں نہیں دیکھتے؟ معاذ اللہ میں ان کی وکالت نہیں کر رہا ہوں, لیکن تائب ہونے کے بعد ان کا ذکر بھی خیر سے کرنا ضروری ہے, کیونکہ ان کی توبہ پہ قرآن گواہی دے رہا ہے. کچھ لوگ حدیں پار کرتے ان کے لیے, اس لیے میں کہتا ہوں ان کا بھی ذرا خیال کرو. وہ قرآن نے ان کی گواہی دی ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ بعد میں ہم زاہد بن جائیں گے, اور نسبت نبی نے ان کو زاہد بنا دیا. موت سے پہلے پہلے وہ زہد پہ آ گئے. یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا, اس لیے خیر سے ذکر کرو. اور پھر لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں جن کو یوسف نے کہا, توجہ کرنا, جن کو یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم, ان کا بھی ذکر گالیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. اور فتح مکہ میں جن کو رسول اللہ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج ان کو بھی گالی نہیں دے سکتے. لوگوں کا یہ خیال کرنا چاہیے.
کیونکہ اب ان کو نہیں دیکھا جائے گا، وہ لا تثریب علیکم الیوم کو دیکھا جائے گا۔ جب رسول اللہ معاف کر دے، یوسف صدیق اللہ معاف کر دے، تو تم کون ہوتے ہو پہاڑے پڑھنے والے؟ آج کل کچھ لوگ تاریخ بہت لے کر کے بیٹھے، وہ تو انہوں نے تو یہ کیا تھا، وہ کہتے رسول اللہ نے کیا کیا تھا، وہ تو یاد کر۔ تجھے ان کا کرنا یاد ہے، اپنے نبی کا کرنا یاد نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی تمہیں یاد رکھنا چاہیے سنیوں۔ تو اس نے کہا اس سے کوئی عیسائی ہو جائے، انہوں نے کہا مجھے منظور ہے۔ اچھا عیسائی ہو جاؤ گے؟ ہو گئے۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عیسائی ہو گئے تو معاملہ تو ختم ہو گیا۔ ہائے ہائے اللہ کا امتحان۔ صرف نظر ہی اٹھی تھی نا، نظر ہی اٹھی تھی، نظر کا وبال۔ ایک عورت کو دیکھا، ایک لڑکی کو، خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا، یہ حال ہے۔ آج کل جو زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں نا، اس کی وجہ فلمیں ہیں، کیونکہ لوگ فلموں میں جیسی عورتوں کو دیکھتے ہیں، گھر آ کر کے پھر وہی تصور لاتے کہ یہ ویسی ہے کہ نہیں۔ وہ اس نے تو 3 گھنٹے میک اپ کیا ہے، یہ تو بیچاری ابھی کچن سے نکل کے آئی، وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تصور تم یہاں لاتے ہو، اور وہ نچنیاں کہاں، اور یہ تیری شریک حیات کہاں؟ اس کا حسن خدا نے چھپایا ہے، اس کا حسن خدا نے چھپایا، ورنہ حدیث پڑھا تب تجھے پتا چلے گا کہ جنت میں جب اللہ تجھے حورے دے گا تو تیری بیوی بھی تجھے دی جائے گی، لیکن اس دن تیری بیوی کا حسن ان جنتی حوروں کے حسن پر غالب آ رہا ہوگا۔ نچنیوں کو تم دیکھ کر کے ادھر تو ایسی نہیں دکھتی، تو پھر جب نکاح کرنے گئے تھے تو تب تو بہت اچھی دکھ رہی تھی، آج بے وفائی کرتا ہے۔ اسلام میں بیوی کا حق یہ ہے کہ بیوی انتقال کر جائے پھر بھی اس کا ذکر خیر سے کرو، اس سے محبت کرو۔ میرے نبی کی سنت ہے، جب میرے آقا بکری ذبح کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے ہمارے گھر میں بکری کا گوشت بعد میں پکے گا، پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو تقسیم کیا جائے گا، جس سے خدیجہ پیار کرتی تھی، جن سے خدیجہ محبت کیا کرتی تھی۔ یہ ہے اسلامی تصور۔ ہم کہاں چلے گئے؟ وقت بہرحال زیادہ ہوا تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، بات سمیٹتے ہوئے، کہ اس لڑکی نے کہا کہ یہ تو مسلمان ہے، اجنبی ہے، عیسائی ہو گیا، لیکن اگر نکاح کے بعد، شادی کے بعد مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا تو میں اس کا امتحان لوں گی کہ یہ چند مہینوں تک میرے گھر رہے، جب تک میں مطمئن نہ ہو جاؤں، اور میرے ساتھ یہ سور چراتا رہے، خنزیر چراتا رہے۔ امام شعیب نے لکھا اس کو، ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ جس عصا کو لے کر کے وہ محدث صاحب جمعہ کا خطبہ دیتے تھے اور عیدین کا، اسی سے وہ سور چرا رہے تھے۔ یہ نظر کا وبال ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سب آسان سمجھتے ہو؟ سب اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہو؟ دین دھرم کا کوئی پاس لحاظ نہیں، جو جی میں آئے کرو گے۔ مسلمان ہو نا، مسلمان ہونے کا خیال کرو، خدا کی غیرت کا خیال کرو، خدا سے حیا کرو، نبی سے حیا کرو۔ یہ آسان چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس خطبے، جس عصا کو ہاتھ لے کر جمعہ اور عیدین کا خطبہ پڑھا جاتا تھا، اس سے سور کنٹرول کیے جا رہے ہیں۔ امام ابو بکر شبلی اور ان کے شاگردوں نے سوچا ذرا ڈھونڈے تو صحیح محدث صاحب گئے کہاں، بہت ڈھونڈا کہیں نہیں ملے، پھر آ کر دیکھا تو وہ تو اس لڑکی کے ساتھ سور چرا رہے۔ ارے یہ کیا ہو گیا تمہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا ابو بکر شبلی میں اللہ کی خفیہ تدبیر میں جو ہے وہ امتحان میں پڑ گیا ہوں، بس اب مجھے کچھ نظر نہیں آتا کہ آپ محدث ہیں، آپ امام ہیں، آپ قرأت سبع کے حافظ قرآن ہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ کہ بس ایک عورت کو دیکھا، ایک لڑکی کا حسن دیکھا، سب گیا، مجھے خود کا اب خبر نہیں میرے لیے۔ کہ قرآن یاد ہے؟ کہ کچھ یاد نہیں، 2 آیتیں بس یاد آتی ہے۔ ایک آیت کا مفہوم یہ ہے خدا جس کو ذلیل کرنا چاہے اسے کون عزت دے سکتا ہے، خدا جسے ذلیل کرنا چاہے اسے کون عزت دے سکتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث، 3000 میں سے ایک حدیث یاد رہ گئی، اللہ اکبر، ایک کہ جس نے دین بدل دیا، مرتد جو ہو گیا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث یاد رہ گئی،
امام ابوبکر شبلی نے کہا چلے نا حج کے لیے، آپ حج کے لیے نکلے تھے نا امام، آپ حج کے لیے چلے نا، میں نہیں آتا تم جاؤ۔ سفر حج رک گیا، ہائے رے آنکھوں کی تباہی، ہائے رے بد نظری کی تباہی، آنکھوں کو دیکھنے کی، آنکھوں کو آوارہ کرنے کی تباہی۔ میرے جوان تمہیں تباہی کے دہانے میں پہنچایا جا رہا ہے، احساس کر لو اللہ کے لیے، آنکھوں کو کنٹرول کر لو، اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری آنکھوں کو حفاظت عطا کرے۔ پھر وہ قافلہ حج کے لیے چلا گیا، لیکن بات تو گندگی کی تھی، گندگی لوگ چھپاتے کہاں ہیں۔ بات بغداد میں پہنچی کہ محدث اور اس کو حقیر سمجھ کر کے میں نے جھڑک دیا، بس وہی نحوست تھی کہ بعد میں اس کو تو ایمان مل گیا اور وہ ولی بن گیا، اور جھڑکنے کی وجہ سے میرا ایمان چھین لیا، اس کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے
اس لیے میرے عزیز بھائیوں، کسی کو حقیر مت سمجھو، اپنے آپ کو بہت متقی پارسا مت سمجھو۔ سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کسی کو گناہ کرتے دیکھ کر اپنے آپ کو بہتر مت سمجھنا، ہو سکتا ہے وہ اس کا آخری گناہ ہو اور یہ نیکی تیری آخری نیکی ہو۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کرو اور اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ ہم گناہوں سے بچیں، اپنی کوئی طاقت نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نیکی کرنے کی قوت اور گناہ سے بچنے کی قوت کسی کے پاس نہیں۔ کس کے پاس ہے؟ کون دیتا ہے؟ وہ ہے اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی گناہ سے بچنے کی قوت نہیں دیتا، وہ اللہ ہے جو گناہ سے بچنے کی قوت دیتا ہے، نیکی کرنے کی قوت دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مدد مانگو اور آج سے یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کریں گے اور دین کے ماحول سے قریب رہو، فلموں سے، سیریلوں سے اور ایسی چیزیں جس میں عورتیں دکھائی جائیں اس سے پرہیز کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری گفتگو کے درمیان کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ اسے معاف۔ سید امین آپ کا ادنا